بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر اگر دنیا کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں شریک رہیے۔ دنیا کا ہر شہر یا گاؤں کہیں بھی گلیوں کی موجودگی لازمی ہوتی ہے، اور کچھ مقامات پر انہیں بہت شہرت بھی مل جاتی ہے، مگر کچھ انوکھی یا حیرت انگیز گلیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، جیسے ان کا تنگ ہونا یا وہاں کچھ عجیب چیزوں کی موجودگی۔ تو آئیے دنیا کی ایسی ہی چند سب سے عجیب و غریب گلیوں کی سیر کرتے ہیں جہاں جانے کا تجربہ ناقابل فراموش ثابت ہوتا ہے۔ بہت سامعین، سب سے پہلے نمبر پر ذکر کرتے ہیں اینجل پلیس کا، جو سڈنی میں واقع ہے۔ پرندوں کے چہچہانے کی غیر متوقع آوازیں اس بات کا اشارہ ہوتی ہیں کہ آپ وسطی سڈنی کی اینجل پلیس نامی گلی میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی آپ کو اپنے سر کے اوپر 120 خالی پنجرے نظر آتے ہیں، جو حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ در حقیقت یہ پنجرے یہاں ایک گلوکار نے جنگلی حیات کی صورتحال پر توجہ کے لیے لٹکائے تھے، جو اتنے مقبول ہوئے کہ انہیں مستقل جگہ مل گئی، اور یہاں کان لگا کر سنیں تو پورا دن اس گلوکار کا گیت بجتا رہتا ہے، جو 50 یا اس سے زائد پرندوں کی اقسام کی چہچہاہٹ میں سنائی دیتا ہے۔ اور سامعین، دوسرے نمبر پر میکلونگ مارکیٹ ریلوے، یہ تھائی لینڈ میں واقع ہے۔ یہ مارکیٹ بھی ہے، ریلوے لائن بھی، اور گلی بھی ہے نا حیرت انگیز۔ یہاں ایک لمحہ پہلے ٹھیلوں پر دکاندار لوگوں کو سبزیاں اور پھل ٹھیلوں میں دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لمحے وہاں ٹرین کی سیٹی بجتی ہے اور ٹھیلے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خریدار ٹریک سے باہر نکل کر کناروں میں دبک جاتے ہیں۔ پھر ٹرین پوری رفتار سے اس ٹریک سے گزرتی ہے جہاں ٹھیلوں اور گاڑیوں کی بدولت کچھ دیر پہلے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نظر نہ آ رہی تھی، مگر جیسے ہی ٹرین گزرتی ہے چہل پہل پھر سے ایسے شروع ہو جاتی ہے جیسے وہاں سے کبھی ٹرین گزری ہی نہ ہو۔ 230 نمبر پر ہے ڈی جولیو ایوینیو، اور یہ ارجنٹائن میں واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے چوڑی گلی ہے، جسے دیکھ کر پہلی نظر میں تو کسی موٹر وے کا خیال ذہن میں آتا ہے، کیونکہ یہاں گاڑیوں کے گزرنے کے لیے 12 لین کی سڑک موجود ہے۔ اس کی تعمیر 30 کی دہائی میں شروع ہوئی اور اسے مکمل ہونے میں 50 سال کا عرصہ لگا، اور اس کی بدولت ہی ارجنٹائن کے شہر بیونس آئرس کو لاطینی امریکہ کے پیرس کا درجہ مل گیا۔ اسی گلی کے آس پاس اس شہر کی بیشتر تاریخی یادگاریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، چوتھے نمبر پر نوڈر سٹریب، یہ جرمنی میں واقع ہے۔ بے تحاشا لٹکے ہوئے جوتوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو خوف محسوس ہو، مگر شمالی جرمن قصبے فلینسبرگ کی اس گلی میں داخل ہوتے ہی آپ کو اس تجربے کا سامنا ہوتا ہے۔ یہاں سینکڑوں جوتے سر کے اوپر رسیوں پر لٹکے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے کئی روایات مشہور ہیں۔ جیسے کوئی لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اظہار کے طور پر جوتا لٹکا دیتا ہے۔ تاہم ان تمام تر روایات سے قطع نظر یہ دنیا کی عجیب ترین گلیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے، جہاں جانے والے سیاح اپنے جوتے لٹکانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پہلے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہوزر لین آسٹریلیا میں واقع اس گلی کا تعارف بھی کرواتے چلیں۔ دیواروں پر نقش و نگار بنانا اکثر کافی جھگڑوں کا باعث بن جاتا ہے، مگر آسٹریلین شہر میلبورن کی ہوزر لین نامی گلی کی شہرت ہی وہاں دیواروں پر زبردست قسم کے فنکارانہ مصوری کے نمونے ہیں۔ یہاں مقامی اور بین الاقوامی افراد کو اپنی صلاحیت کی جوہر دکھانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور وہ کارٹون سے لے کر پوسٹرز اور لوگوں کی تصاویر سب کچھ تیار کر سکتے ہیں۔ بس مشکل یہ ہے کہ وہاں آپ کو جگہ مشکل سے ہی مل پاتی ہے، کیونکہ وہاں ہر وقت ہی کئی آرٹسٹ اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ پہلے دوستو، اسی کے ساتھ ببل گم ایلی، امریکہ میں واقع کیلیفورنیا کے علاقے سان لوئس میں واقع ببل گم ایلی نامی گلی میں آپ کو کہیں کچرا نظر نہیں آئے گا، ماں سوائے دیواروں پر جہاں رنگا رنگ چنگمز چپکی نظر آتی ہیں۔
15 فٹ لمبی دیوار پر ہر فرد کو چنگم چبا کر لگانے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور یہاں یہ کام 1950 سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ سیاہ دیوار اب کسی دھنک جیسے رنگین ہو چکی ہے۔ یہاں پہلی بار آنے والے اکثر اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کو یہ بہت پسند آتی ہے اور وہ یادگار کے طور پر اپنی ایک چنگم وہاں چپکا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے چلے اسنیک ایلی امریکہ میں واقع ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ موڑ والی کسی جگہ کو دیکھنا ہو تو آئیوا کے علاقے برلنگٹن کی اسنیک ایلی نامی گلی میں پہنچ جائیں، جس میں سفر لوگوں کا ذہن گھما کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں کے موڑ کسی سانپ کی طرح مڑے ہوئے، جن کی تعداد 5 ہے، اور وہاں سے گاڑی 1100 ڈگری میں موڑنا پڑتی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو تائیوان میں موجود سانپ گلی کا تعارف بھی کرواتے چلیں۔ غیر ملکی سیاح تائیوان جاتے ہیں تو سانپ گلی میں جانا ضرور پسند کرتے ہیں، جہاں زندہ سانپ اور ان سے بنی مصنوعات فروخت کی جاتی ہیں۔ یہاں مچھلیوں کا خون، سانپ کا قیمہ اور دیگر سمندری حیات کے اعضاء سب کچھ کھلے بیچے جاتے ہیں۔ تاہم یہاں کمزور دل افراد کے لیے جانا کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں زندہ سانپوں کو انتہائی بے دردی سے آنکھوں کے سامنے کاٹا جاتا ہے، جو کہ انتہائی بھیانک نظارہ ہوتا ہے۔ دوستو، گوال منڈی لاہور کا بھی آپ کو تعارف کرواتے چلیں۔ لاہور کی اس تاریخی گلی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور یہاں سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں نے مختلف کھانوں کے ذائقوں کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور 2000 میں اس گلی کا تاریخی اسٹرکچر محفوظ کرنے کے لیے اسے فوڈ اسٹریٹ کی شکل دے دی گئی، اور حکومت نے رہائشی عمارات کو مالکان سے خرید لیا، جبکہ فوٹو اسٹوڈیوز اور دیگر دکانوں کو بھی ریسٹورنٹس کی شکل دے دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، ہمیں سپورٹ بھی کیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔